اب یہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ مشہور کشمیری شاعر اور صحافی یعنی پترکار احمد فرحاد کو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے ہی غائب کیا ہے۔ فرحاد کو جبراً راولپنڈی میں ان کے گھر سے اغوا کیا گیا۔ پرسوں ISI کا یہی طریقہ رہتا ہے، وہ آوازیں دبانے کی جو ان کے خلاف بولے۔ فرحاد کے کیس میں سچائی سامنے آئی آج اسلام آباد کے ایک کورٹ میں، جہاں فرحاد کی بیوی آئین نقوی نے گہار لگائی تھی کہ اپنے پتی کی سلامتی کے لیے۔ جب یہ معاملہ اٹھا تو پولیس نے رپورٹ سبمٹ کی جج صاحب کو، جس کو دیکھ کے جج صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ کام تو ISI کا ہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ISI اور ڈیفنس منسٹری کو رپورٹ سبمٹ کرنے کو کہا اگلے سوموار کو۔ یہ کہا آئین نقوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پروسیڈنگز کے بعد۔ جیسے پولیس جو ہے اس نے اپنی پریلیمنری رپورٹ دی ہے، اس میں انہوں نے جو فرسٹ لائن انویسٹیگیشن ہے وہی انہوں نے کی ہے کہ کال ریکارڈز نکلوائے ہیں، انہوں نے ڈمپ ڈیٹا نکلوایا ہے، انہوں نے تو وہاں کی جو CCTVs ہیں ایریا کی اس کو انہوں نے اسکین کیا ہے، تو یہ سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ آپ نے یعنی کہ دیکھا ہے وہاں پر ڈالا، تو اس کا مطلب ہے ڈالے والے لوگ ہی انوالوڈ ہیں اس سارے کے اندر، اور مطلب اس میں پھر کلیئر انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ یہ ISI اور باقی جو منسٹری آف ڈیفینس ہے ان سب کو بھی آپ کالز کریں، ٹھیک ہے، ان سب سے بھی جو ہے سیکرٹری ڈیفینس ہے وہ رپورٹ لیں اور منڈے کو آ کر سبمٹ کروائیں۔ اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ جرنلسٹ اور سیاسی جو کارکن ہیں وہی کیوں اغوا ہو رہے ہیں یہاں سے، اور مطلب جو بھی 2 لائنیں بول دیتا ہے آپ کے خلاف آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنا سافٹ امیج کریٹ کرنا ہے آپ کو لگتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو ابڈکٹ کر کے نہیں کر سکتے ہیں، یو ہیو ٹو بی ویری لینینٹ ود دا پیپل، اور آپ کو ان کا جو بیسک رائٹ ہے بولنے کا وہ دینا ہوگا۔ فرحاد جو اصل میں مقبوضہ کشمیر کے باغ علاقے کے رہنے والے ہیں، پاکستانی ملٹری کے خلاف شاعری کرتے رہے ہیں اور لکھتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک شعر جو کہ ISI کی ایسی ہی غائب کرنے والی حرکتوں پہ ہے، اچھی وائرل ہوئی۔ آخر میں قسمت دیکھیے کہ وہ اسی حرکت کے شکار خود ہوئے۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ مانا جاتا ہے کہ ISI نے فرحاد کو اس لیے اٹھا لیا کیونکہ اس نے حال ہی میں ہوئے زبردست مہم جو مقبوضہ کشمیر میں چلی اس کو خوب کوریج دی۔ ان کی بیوی کے مطابق فرحاد کو 2 سال سے پاکستانی ایجنسیوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔
فرحاد پہلے صحافی نہیں ہیں جو پاکستانی اسٹیٹ ایجنسیز کے ایسے شکار ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے ایک صحافی یعنی پترکار ارشد شریف کو تو دور کے ملک کینیا میں مروایا گیا۔ آپ یہ مان کے چلیے کہ فرحاد کا کیس آخری نہیں ہوگا پاکستان میں جب تک وہاں کی فوج اتنی طاقتور ہو کہ سب کچھ دبا کے رکھے۔ لیکن آپ دیکھتے رہیے اس چینل کو ایسے ہی پروگرام کے لیے، اور شیئرز اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔